بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم اور اس کی تیسری فصل کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قلب پر جو سبوحیت کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، سبوحیت معنی یعنی تنزیہ ہونا، منزہ ہونا، تو اس میں جو لوگ قائل ہوتے ہیں ایک جہت کے یعنی تشبیہ کے یا تنزیہ میں سے کسی ایک کے، تو اس نے کامل اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس نے محدود کر دیا اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی عوالم ہیں، چاہے ذات کے مرتبے سے لے کر آیان ثابتہ کا مرتبہ یا جسے آپ عالم جبروت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علمی جہان، یہ تمام کے تمام باقی جو عوالم ہیں یہ اس کا ظاہر ہے، یہ باطن ہے۔ اور ایک عالم دوسرے کے لیے باطن بنتا ہے، جیسے عالم ارواح باطن ہے، عالم مثال اس کا ظاہر ہے، پھر عالم مثال باطن ہے اور عالم مادہ اس کا ظاہر ہے۔ تو یہ تین عوالم یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اب اس مباحثے میں بھی یا اس متن میں ابن عربی کیا کہہ رہا تھا؟ انتا، کہ اے بندے تو کیا ہے، لہو، یا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، لے لہو تمہارے لیے، کس صورت الجسمانیہ لکا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ باطن میں ہے اللہ تعالیٰ۔ لاہو تیرے انسان کے لیے کیا ہے، کا صورت الجسمانیہ، جیسے کہ صورت جسمانیہ تیرے لیے۔ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ باطن ہے اور یہ انسان کیا ہے، ظاہر ہے۔ یہ باطن ہے، انسان ظاہر ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ خود انسان میں اس کا بدن ظاہر ہے اور اس کی جو روح ہے وہ اس کا باطن ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اور جو بھی انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، ظاہر اور باطن مل کے۔ تو پھر یہ بھی ایک عالم بنے گا کہ یہ باطن میں، اور یہ تمام عوالم جو ہیں یہ ظاہر اور باطن مل کر یہ اللہ تعالیٰ کی کامل حد بنے گی۔ اور حد میں نے کیا کہا تھا؟ حد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف کرنا۔ انسان کی کیا تعریف ہے؟ بدن اور روح، جسم اور اس کی روح، اور کل جو آگے آئے گا بات ہوگی، اسی لیے کہہ رہے ہیں واہ واہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، لکا تیرے لیے، کیا ہے، کر روح ہے، کیونکہ تو ظاہر ہے اور وہ باطن ہے۔ تو جس طرح تیرے بدن کی روح بدن کو چلا رہی ہے، اسی لیے یہ باطن تیرے ظاہر کو چلا رہا ہے۔ ہمیشہ باطن ظاہر کو چلاتا ہے۔ ہمارا باطن ہماری روح ہے، وہ ہمارے اس بدن کو کی تدبیر کر رہی ہے، ادارہ کر رہی ہے، اس کو چلا رہی ہے، اسی کے دم سے ہی یہ حیات ہے۔ تو کہہ رہے ہیں واہ ہوا لکا، وہ تیرے لیے کیا ہے، کر روح ہے، جس طرح کی روح ہوتی ہے، المدبر لصورت جسدے کا، جیسا کہ روح تدبیر کرتی ہے تیرے جسمی بدن کو۔ البتہ یہاں جسد ہی آ رہا ہے، جسد عالم مثال میں اس جو بدن ہوتا ہے اس کو جسد کہتے ہیں۔ تو جس طرح روح تیرے بدن کی تدبیر کر رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تیرا باطن ہے، اور وہ تمام تیرے بدن کی اور تمام انسانوں کے ابدان کی وہ تدبیر کر رہا ہے۔ اب یہ کیسے ایسے لگتا ہے، ظاہراً ایسے لگتا ہے، تو یہ واسطوں کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ یہ آیان ثابتہ کیا ہے، یہ باطن ہے، یہ آیان ثابتہ کے کا بھی رب ہے، رب میں نے پرورش کرنے والا، وہ اس کے اسماء ہیں، اسماء کا رب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء کے واسطے سے آیان ثابتہ کا رب اور اس کی پرورش اور تدبیر کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیان ثابتہ کے واسطے سے ارواح کی تدبیر کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم ارواح کے واسطے سے عالم مثال کی تدبیر کر رہا ہے۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ رب ہے عالم مثال کے واسطے سے عالم مادہ اور عالم جسم و جسمانیات کا۔ تو حقیقی رب وہی ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا، کسی بندے نے پوچھا کہ معصومین کی، جو معصوم ہوتا ہے اس کی معرفت کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ہمارے بارے میں تم ایک رب کے قائل ہو جاؤ، یعنی ان کا اسماء نحن الاسماء الحسنی، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اسماء کا بھی ایک رب ہے، ہمارے لیے ایک رب کے قائل ہو جو، ہم رب نہیں ہیں مطلق۔ ورنہ جو ہے جو کہتے ہیں رب الارباب، اسی طرح احسن الخالقین۔ اب مخلوق پر بھی رب کا یا خالق کا عنوان آتا ہے، لیکن حقیقی خالق اور حقیقی رب وہی ہے، رب یہیں سے ہر چیز کا رب مطلق۔ تو اس میں حدیث بھی ہے کہ جب خالق، انہوں نے کہا ہے اگر عام لوگوں میں خالق نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ احسن الخالقین، تمام خالقین مجھ سے سب سے بہتر کیوں استعمال ہوتا؟ البتہ یہ مقابلے میں نہیں، یہ طول میں ہے۔
کہ طول میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک کلی قانون پتہ لگ گیا کہ جو باطن ہوتا ہے وہ ظاہر کی تدبیر کرتا ہے، اور ظاہر اور باطن مل کر ایک وجود. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ والحد. اب کہتے ہیں ہم نے یہی بات کی تھی، حد میں نے کسی چیز کی تعریف، حد منطق میں کہتے ہیں کسی کی وہ کامل احاطہ کرنا، جو اس کی جو وجودی جو حقیقت ہے اس کو آپ بیان کریں. کس چیز میں کریں گے؟ حد سے یا رسم سے. حد حقیقی اس کی تعریف ہوتی ہے، اور وہ جنس اور فصل سے ہوتی ہے، جیسے کہ یہ انسان کی ہم نے جنس اور فصل سے. تو کہتا ہے والحد یشمل الظاہر والباطن. یہ حد جو ہوتی ہے، تعریف آپ کریں گے کسی شے کی تو اس کے ظاہر اور اس کے باطن کو وہ شامل ہوتی ہے، تبھی حد ہوگی، ورنہ تعریف ہی نہیں ہو سکتی. من کا تیرے اندر تیرا ظاہر اور باطن کو ملائیں تو وہ تیری حد بنے گی. یہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کو ہم لے کے جائیں گے اوپر والے مرتبے میں. تیری اگر تعریف یہ ہے کہ تیرا بدن اور روح مل کر تیری حد اور تیری تعریف کر رہی ہے، تو یہ کل اللہ تعالیٰ کی کریں گے تو اس کا باطن اور اس کا ظاہر ملا کے کریں گے، کیونکہ تعریف ظاہر اور باطن دونوں کو ملا کے ہوتی ہے. خود قرآن میں آیت ہے کہ ہوا الظاہر ہوا الباطن، وہ باطن بھی وہی ہے، سب کا سب ظاہر بھی وہی ہے، تو اس کی حقیقی تعریف ہوگی، سارے کو ملا کر آگے بات آئے گی. کہتے ہیں فَإِنَّ الصُّورَةَ الْبَاقِيَةَ، کہ یہ صورت باقی بچتی ہے. کب بچتی ہے؟ یہ بدن انسان کی حقیقت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ظاہری صورت ہے بدن، ٹھیک ہے. اذا زال عنہا الروح، اب اس بدن سے اگر روح کو نکال دیا جائے، زال زائل ہو جائے اس بدن سے اس کی روح کو، جو کہ تدبیر کرنے والی ہے، المدبر لہا، جو اس صورت باقیہ کی تدبیر کرنے والی ہے. تو اس بات صورت باقیہ یعنی بدن کو جدا کر دیا جائے روح سے، لم تب کے انسان ہی رہے گا، کیونکہ اس کی حقیقی تعریف پہ دونوں اجزاء ہوں گے تو وہ انسان بنے گا. اگر اس کی اصل حقیقت اس کا باطن ہوتا ہے، باطن سے اگر ظاہر کو جدا کر دیا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ باطن ہے، یہ تمام عوالم کو جدا کر دیا جائے تو یہ پوری حد نہیں ہوگی. لیکن حقیقت دراصل کل عالم کی یہی ہے، جیسا کہ انسان میں اس کی اصل حقیقت اس کی روح ہے، باطن ہے، ظاہر ایک ظہور کے لیے ہوتا ہے. تو جب بھی آپ روح کو بدن سے جدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ لم تب کے انسان ہی رہے گا. ولیکن یقالو فیہا، لیکن اس جو صورت باقیہ یہ جو بدن ہے، اس کے لیے اس پر کیا بولا جائے گا کہ انہا صورت نفس ہی، وہ اس کے نفس کی ایک صورت ہے. صورت کون سی؟ صورت الانسان، انسانی صورت کا جو حقیقت ہے اس کے نفس کی وہ ایک صورت ہے. فلا فرق بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. بین صورت، کس کے درمیان فرق نہیں؟ وہ کہتا ہے اب یہ جو بدن بچا ہے روح سے نکلنے کے بعد، یہ جو بدن ہے اس کے درمیان اور جتنی مادی چیزیں ہیں، چاہے لکڑی ہے، پتھر ہے، کوئی چیز ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ روح کے بغیر بدن بے جان ہے، مادہ ہے، جس طرح لکڑی اور پتھر ہے، بے جان ہے. یہ انسان کی دراصل حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے تو مرنے کے بعد بدن پہ جو بولا جاتا ہے کہ یہ انسان مر گیا، یہ مجازن بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کی حقیقت تو روح ہے، وہ تو جدا ہو گئی. لیکن حقیقی حد دونوں کو ملا کر جب وہ انسان کا اطلاق ہوگا اس عالم میں، وگرنہ اصل حقیقت روح ہے. اب یہاں پر انسان کی حقیقت عالم ارواح میں روح ہے، تو وہ اس عالم میں بدن نہ بھی ہو تو روح اس انسان کا نام اس عالم میں آ کے آ رہا ہے، تو اس وجہ سے بدن اس کا ایک جزو ہے. کہتا ہے کوئی فرق نہیں رہے گا اگر روح نکل جائے بدن میں، مٹی میں، لکڑی میں، پتھر میں، کوئی فرق نہیں رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں ولا ینطلق علیہا، بولا جاتا ہے ولا ینطلق، اس جو صورت ظاہری جو بدن یہ صورت باقیہ ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے کس کا؟ الاسم، یعنی انسان کا نام بولا جاتا ہے، لیکن الا بالمجاز، وہ کہتے ہیں یہ مجازن بولا جاتا ہے، حقیقی نہیں. حقیقت اس کی یہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ روح اور بدن کو ملا کے روح نکل گئی تو اس کی حقیقت ختم ہو گئی، لیکن مجازن بولا جاتا ہے اس پر، لا بالحقیقہ، حقیقت میں اس پر یہ نام نہیں بولا جاتا. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کہ اب کہتے ہیں کہ اگر منطق کی ڈیٹیل تھوڑی سی پڑھیں گے تو یہی ہے، کیا انسان حیوان ناطق ہے، بدن کیا ہے؟ اس کا حیوانی مرتبہ ہے، روح اس کی نفس ناطقہ ہے جس کی وجہ سے اس کی حیات ہے. یہ گیا تو حیات گئی، وگرنہ بدن حیوان کے بارے میں کیا بولا جاتا ہے؟ جسم نام حساس متحرک بالارادہ،
یہ ساری صفات پائی جائیں گی تو پھر وہ حیوان بنے گا، لیکن وہ ساری کی ساری حیات کس سے ہے؟ وہ روح سے ہے۔ روح چلی جائے گی تو وہ اس پر انسانیت کا اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم کہہ رہے ہیں کہ باطن ہے، تو تمام انسان، تمام ارواح کی جو اصل روح ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا عالم ارواح میں عقل اول، روح اعظم، یہ تمام ارواح کی جامع ہے۔ اس روح اس کو وجود کام سے ملا، وہ اللہ تعالیٰ سے ملا، وہ اس کا جو باطن ہے اس سے ملا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام ارواح کی یہ روح اعظم جو ہے، یہ اس کا ایک لحاظ سے باطن بنتا ہے، اور حق تعالیٰ اس کا بھی باطن ہے۔ تو اصل میں یہ مرتبہ بنے گا علت، یعنی باطن بنے گا یہ تمام کے تمام ظاہری عوالم ہے۔ اب وہ ایک بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا تھا کہ پچھلے مباحثے میں فحد الحق کے محال، اللہ تعالیٰ کی تو حد معلوم ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے حد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حد الالوہیت للحقیقت ہے، یہ تو حقیقت میں ہے اللہ تعالیٰ کی حد۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حد کا جو لفظ تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے ظہوری موجودات کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا، البتہ انسان کامل تمام ظہورات کا احاطہ رکھتا ہے۔ وہاں پہ بات ہو رہی ہے بحد الحق کے، اللہ تعالیٰ کی جو حد ذات کے مرتبے میں، یہ ذات کا مرتبے میں اللہ تعالیٰ کی حد محال اور ناممکن ہے، لیکن اس کے ظہور کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے، مرتبہ الوہیت کی بات ہو رہی ہے، یہ مرتبہ الوہیت ہے۔ اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ بس صور العالم، عالم کی تمام صورتیں، لا یمکن زوال الحق عنہا، کہ حق تعالیٰ کا ان صورتوں سے جدا اور زائل ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان صورتوں سے یعنی اپنے ظاہر سے جدا ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات کرنے لگے ہیں، وہ کیا کرنے لگے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ باطن ہے، یہ تمام عوالم اس کا ظاہر ہیں، یہ ظاہر ان عوالم کی صورتیں اپنے باطن یعنی حق تعالیٰ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ قدیم ہے تو یہ صورتیں بھی قدیم ہیں۔ یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے نا کہ اگر یہ صورتیں اللہ حق تعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی، تو چونکہ حق تعالیٰ قدیم ہے تو یہ بھی قدیم ہوں گی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ جب بھی باطن کے ساتھ اس کی ظاہری صورتیں ہوں گی، تو ظاہر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ یہ ایک مستقل وجود ہو۔ اگر یہ وجود رکھتا ہے تو یہ کس کے مرہون منت ہے؟ یہ اس کے مرہون منت ہے، کیونکہ تمام موجودات کو وجود کہاں سے ملا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ملا۔ اگر صورتیں ہیں تو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہائیڈروجن آکسیجن ہے، مثال آپ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی بن گیا۔ پانی کیا ہے؟ صورت، اس کا باطن کیا؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ اگر یہ صورت بن گئی ہے تو یہ اپنے باطن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی۔ ایسے ہو سکتا ہے ہائیڈروجن آکسیجن کو ختم کر دے یہ صورت باقی نہیں رہ سکتی؟ جیسے رنگ ہوتا ہے، آراز ہوتے ہیں، وہ جوہر کے بغیر ان کا وجود نہیں ہے۔ رنگ کو جسم ہوگا تو رنگ ہوگا۔
الوہیت اس تمام عوالم کی صورتوں کے ساتھ یہ حق تعالیٰ کی حد کہلائے گی بالحقیقہ، حقیقت میں، لا بالمجاز۔ یہ حد الوہیت اور اس کو ملا کے کل کی کل ملا کے یہ الوہیت، یہ حق تعالیٰ کی یعنی ظہوری مرتبے میں، ذات تو بالکل جدا ہے، یہاں ذات کی بات نہیں ہو رہی، تو اس کے ظہور، کامل ظہور، اس کا الوہیت جو ہے اس کو حق تعالیٰ پر وہ کہتے ہیں اس کا اطلاق ہوگا حقیقتاً، لا بالمجاز، مجازاً آپ نہیں، اب بالحقیقت بات ہو رہی۔ جیسے یہاں کہا تھا کہ انسان پر جب مر جاتا ہے تو بدن پر انسان کہتے ہیں، لیکن وہ مجازاً کہتے ہیں، حقیقتاً نہیں کہتے۔ لیکن یہاں ظاہر اور باطن کو ملائیں گے تو پھر یہ الوہیت کی حد ہوگی، ذات کی نہیں، ذات کی نہیں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں وکما، مثال دے رہے ہیں جیسا کہ انا ظاہرہ صورت الانسان، جیسا کہ انسان کی جو ظاہری صورت ہوتی ہے یعنی اس کا بدن، یسنا بلسانہا، اس ظاہری صورت کی زبان سے جو تعریف کی جاتی ہے علی روحہا، اس کی روح پر، یہ جو بدن ہے اس کی روح کی جو تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے وہ، اور اپنے نفس کی جو بدن ثنا کرتا ہے، یعنی ظاہر باطن کی ثنا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ کل عالم ظواہر ہیں، اگر یہ تمام موجودات اپنے باطن کی یعنی حق تعالیٰ کی حمد کریں گے تو یہ اگر سب کی حمد کو ملایا جائے تو پھر یہ اس کی کامل حمد ہوگی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی میں حمد کر رہا ہوں تو یہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی حمد کر رہا ہے، وہ دراصل اللہ کی حمد ہے، تمام موجودات کی حمد کو ملا کے اللہ کی حمد بنتی ہے، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ والمدبر لہا، اسی طرح ظاہری صورت انسان اس کے روح کی، نفس کی، جو کہ اس کی تدبیر کرنے والا، والمدبر لہا، اس صورت ظاہری صورت انسان کی تدبیر کرنے والا ہے، یہ جو بدن ثنا کرتا ہے۔ اسی طرح کذالک جعل اللہ صور العالم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالم کی صورتوں کو کیا قرار دیا ہے کہ تسبح بحمدہ، کہ وہ سب کی سب حمد کریں، تسبیح بجا لائیں، ولیکن لا تفقہوا تسبیحہم، لیکن تم لوگ ان کی تسبیحوں کو جان نہیں سکتے، تمہیں ان کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اب یہ دوسری طرف بات چلے گی کہ کل عالم ہر چیز تسبیح کرتی ہے، یسبح قرآن کی آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی، لیکن ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب تو سائنسی دور ہے، بڑا آسان بات ہے، ہم ایک رینج کو دیکھتے ہیں، مثلا کلر کی رینج ہے، ویب گوائر ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کان کی سماعت کی ایک رینج ہے، اس سے اوپر اور اس سے نیچے ہم سن نہیں سکتے۔ کلام ہے ایک پچ سے اوپر، اس سے نیچے ہم بول بھی نہیں سکتے، کم بولیں گے، بول رہے ہوں گے لیکن آواز نہیں جائے گی۔ تو ہم کیسے تسبیح کر سکتے ہیں؟ تمام موجودات کی الگ ایک پچ ہے، وہ بول رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ہم اس کا نہ ہمارے کان سن سکتے ہیں، نہ ہم اس کا شعور رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی دلیل؟ کبھی کسی نے کہا ہو؟ نہیں کہا ہے۔ انبیاء تمام مراتب کو پائے ہوتے ہیں، جب وہ تمام مراتب کو پائے ہوئے ہیں تو تمام موجودات کے مرتبوں کو بھی پائے ہوئے ہیں، تو پس وہ ہر موجود کی تسبیح کو سنتے ہیں۔ جیسا اگر یہاں پر عبداللہ ابن مسعود نے کیا ایک حدیث میں ہے کہ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، وہ کہتے ہیں جب کہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا تو ہم اس کی تسبیح، طعام کی تسبیح کو سنتے تھے، یعنی کھانا بیجان شے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام سے کیا ہے کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر خدا کے ساتھ تھے، فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم بعض جو مدینہ کے قریب علاقے تھے ان کی طرف ہم نکلے کس کام سے، تو فما استقبلا حجر ولا شجر، تو ہمارا استقبال نہ کسی شجر نے کیا نہ کسی حجر نے، پتھر یا درخت، مگر یہ کہ وہ کہہ رہے تھے الا وہو یقول، ان میں سے ہر پتھر، ہر شجر، ہر کیا کہہ رہا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے ہمارے رسول، اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی مثالیں احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ پتھروں نے جو کلمہ پڑھا وہ کیا پڑھا کلمہ، سب تسبیح کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ اسی طرح ابن عربی نے فتوحات میں لکھا ہے کہ تمام جمادات، سب سے نچلا مرتبہ، اس کے بعد نباتات، حیوانات، اسی طرح تسبیح کرتے ہیں جس طرح انسان کرتے ہیں۔ تو اہل کشف لوگ ان کی تسبیحوں کو سن سکتے ہیں،
لیکن جو اہل کشف نہیں ہیں، جو محجوب یعنی یہ پردوں میں ہیں جو لوگ، عام لوگ، وہ ان کی تسبیح کو نہیں سن سکتے، اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تسبیح جو کرتے ہیں، موجودات کرتی ہیں، اس کے مراتب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لسان حال سے نہیں، حال کی زبان سے تسبیح نہیں ہوتی، جیسے کہ انسان کو جو وجود ملا ہے، خود وجود ہر شے جتنی بھی موجودات ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اپنے زبان حال۔ حال کیا ہے کہ یعنی اس کے وجود، خود وجود تسبیح کرتا ہے، کیونکہ اسماء کی ترکیب سے بنا ہے، خود اسماء ذات کی تعریف کر رہے ہیں، وجودی اس کا وجود ہمتن تعریف میں ہے۔ اسی طرح جو اسم فعلیت کرتا ہے، یہ فعلیت اس کی تعریف ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ بھی جو مراتب ہیں، مثال کے طور پر اس عالم میں کوئی بندہ ہے تو اس کا ایک روحانی روح تعریف کرتی ہے، ایک اس کا نفس اور بدن تعریف کرتا ہے، ایک اس کی عقل تعریف کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے یہ عقل، یہ روح، یہ جسد، یہ بدن، ہر ایک وجود ایسا ہو کہ وہ جو تمام مراتب کو پائے ہوئے ہو، انسان کامل، قطب عالم، مرکز عالم، جس کے بغیر کائنات برقرار نہیں رہ سکتی زمین، وہ انسان کامل تمام مراتب کو پائے ہوئے، وہ حقیقی تعریف وہ کرتا ہے، اسی کی تعریف کامل تعریف ہے اللہ کی، کیونکہ وہ تمام مراتب کے لحاظ کامل جامع تعریف کرتا ہے جیسے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کے قریب ہے، جتنا قریب ہوگا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرے گا۔ تو یہ بنیادی بات یہ ہوگی ظاہر اور باطن کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ باطن ہے، تمام موجودات اس کے ظاہر ہیں، جس طرح انسانی بدن اس کا ظاہر ہے اور روح اس کا باطن ہے، دونوں مل کے ایک حد بنتی ہے، حد انسان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے تمام ظہورات کو ملا کر یہ اللہ تعالیٰ کی حد بنے گے، لیکن ظہور کے حساب سے، اور یہ اس کی تعریف کریں گے تو کامل تعریف ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔